لوگ اس کو دین سمجھیں گے اور مزید اس کے پیچھے چلیں گے۔ جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کے روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور اس ادارے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس ادارے میں کیا کام ہو رہا ہے۔ یہاں تحفیظ القرآن ہے، یہاں کلیت القراءات ہے، یہاں درس نظامی ہے، معہد الرشید العربی ہے، تخصص فی الافتاء ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی القضاء ہے، تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ ہے، تخصص فی فقہ الحلال ہے، تخصص فی الدعوہ ہے، کلیت الشریعہ ہے، اس کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے، جتنے بھی شعبے یہاں شروع ہیں ان پر بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ صحیح ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں آپ کو، تو میرے خیال میں ایسی اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اتنے اچھے اچھے پروگرام جاری کروا رہی، اتنا اچھا ادارہ، صفائی ستھرائی، نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، اور یہاں کے فارغ ہونے والے لوگ مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں جا رہے ہیں، تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ادارے صحیح ہیں، ان کی امت کو ضرورت ہے، اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ تک یہ باتیں پہنچائیں، اس ادارے کو، اس ادارے کی نافعیت کو پہنچایا ہے، تو یہ تو قابل رشک چیز ہونی چاہیے۔ ہمارے مدارس میں، دینی جماعتوں میں جو ایک ماحول ہے کہ ہمیشہ ریاست اور حکومت کے خلاف بولنا، اور ہمیشہ اپوزیشن میں رہنا، اور ہمیشہ مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس پیغام ہے، اس پیغام کو ہر طبقے تک پہنچائیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ تو میرے خیال میں 2-3% ہوں گے، باقی رات دن آپ لوگ دیکھتے ہیں، طلبہ آپ حضرات دیکھتے ہیں، یہاں جو کنوکیشن ہوتا ہے، جو تقریبات ہوتی ہیں، یہاں بڑی سطح کے پروفیسر آتے ہیں، وی سیز آتے ہیں، وائس چانسلر آتے ہیں، اور بہت سارے کاروباری لوگ آتے ہیں، بہت سارے جج اور قانون دان حضرات تشریف لاتے ہیں، میڈیا کے جتنے بڑے بڑے نمائندے ہیں، اینکر ہیں، وہ سارے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا کوئی بھی اہم طبقہ ایسا نہیں ہے جس سے جامعہ کے تعلقات نہ ہو، اور جامعہ ان کے لیے اپنے اکرام نہ کرتا ہو، ان کو نہ بلاتا ہو یا ان کے پاس نہ جاتا ہو۔ تو یہ آپ طلبہ کے لیے، سب کے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جانا، قبائل کے سرداروں کے پاس جانا، اور با اختیار طبقے کے پاس پیغام لے کر جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا، فرعون کے دربار میں جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز میں 33 قبائل تھے، اور ہر قبیلے کی الگ حکومت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے سردار کے پاس خود تشریف لے گئے اور جا کے ان کو پیغام دیا، ان کو دعوت دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر عالم دین کے پاس ایک پیغام ہونا چاہیے، چاہے وہ حوصلہ افزائی کا ہو، چاہے وہ کلمہ حق کہنے کا ہو، چاہے وہ دعوت دینے کا ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیرت میں یہ باب کتنا واضح ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ، ان کی تحریک کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا۔ جلال الدین اکبر دین اکبری لے کر آیا، اور اس نے قرآن حدیث کا انکار کیا، نماز کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، نکاح کو ناجائز قرار دیا، اور زنا کو جائز قرار دیا، اور آگرہ کے مضافات میں شیطان پورا ایک بستی آباد کی، سورج کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے 3 قسمیں بنائیں: بادشاہ اور بادشاہ کے بالکل قریبی لوگ، نمبر 2 وہ لوگ جو بیوروکریسی میں تھے، فوج کے بڑے حضرات تھے،
اور نمبر 3 جو معاشرے میں بااختیار لوگ تھے، نواب تھے، بعض علماء تھے، تو ان تینوں پر محنت کی، ان کو پیغام بھیجا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کلمہ پڑھتا ہوا مرا. جب فوت ہوا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. اور اس کا بیٹا جہانگیر وہ بھی کافی حد تک توبہ طائب ہوا. اور کتنا تعلق تھا حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کتنا اخلاص کے ساتھ انہوں نے بادشاہ جہانگیر کو نصیحت کی. ایک مرتبہ بادشاہ جہانگیر نے مجدد صاحب سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، میری ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں. یہ مجدد کی ایک صفت تھی. تو آج بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بجائے سے کہ ہم مخالفت پر آئیں. ہمیں پیغام دینا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو دین کے قریب ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہاں جامع رشید میں ہو رہا ہے یہ سیرت پر عمل ہو رہا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ عمل ہو رہا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور تحریک پاکستان میں جو علماء کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس اللہ افغانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے جو اس وقت کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، اور اس طریقے سے جو نواب صاحب تھے، نواب لیاقت علی خان، ان سے تعلقات بھی تھے، ملنا جلنا بھی تھا، خط و کتابت بھی تھی، اور وفود کا تبادلہ بھی ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو اشکال نہیں ہونا چاہیے. البتہ اشکال کی بات یہ ہے جس میں خاص طور پہ آپ کو متوجہ کروں گا کہ اگر آپ دین کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اور ان کو کچھ دینے کے لیے جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے لینے کے لیے کچھ جا رہے ہیں، دنیوی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے ناجائز اقدامات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو بادشاہ کے جھوٹ کی تصدیق کرے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو. یہ تو الحمدللہ واضح ہو گیا کہ حکمرانوں کے پاس جانا یہ اکابر کی سنت رہی ہے. خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. تو اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے تعلق رکھا، آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے، دین کے قریب کرنے کے لیے، یا ان سے آپ نے کوئی مشورے لیے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ انہی کے بن چکے ہیں، اب پالیسیاں ان کی چل رہی ہیں آپ کے اوپر. اس کا اگر دو ٹوک لفظوں میں کوئی واضح جواب آ جائے تو ظاہر ہے کہ میں اس کے جواب میں دو ٹوک لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ٹھیک ہے، حکومت کی، ریاست کی جو پالیسیاں ٹھیک ہیں، ان میں تو ویسے اطاعت کرنا واجب ہے. علیکم بالسمع والطاعہ، جائز چیزوں میں حکومت کے اقدامات کی اطاعت کرنا شرعاً واجب ہے. دھیان سے سنیں، اس پہ عمل کریں. تو اگر ان کے جائز کوئی پالیسیاں ہیں اور ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں تو اس پہ تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ میں آپ سے دو ٹوک لفظوں میں پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی پالیسی ہے جو ناجائز ہے اور جامع رشید نے اس کی حمایت کی ہے؟ اس کا آپ بھی دو ٹوک لفظوں میں جواب دیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ناجائز چیز تھی اور اسٹیبلشمنٹ میں نے دباؤ ڈال کے ہم سے کروا لی. میں نے 29 سال میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ کام ایسے جامعۃ الرشید نے کیے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جمہور سے ہٹ کر ہیں، تو ان پہ ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے کہیں. لیکن وہ ہم چونکہ یہ ہمارا انٹرویو کا سلسلہ بھی مزید چلتا رہے گا، یہ ہماری آخری نشست نہیں ہے، وہ سوالات پھر میں انشاءاللہ بعد میں لے کر آؤں گا کہ یہ کام جامعہ نے کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فوج کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ان سے کروا رہی ہے. ابھی یہ میرا خیال ہے بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے تعلقات رکھنا یہ نہ تو ناجائز ہے، بشرطے کہ ان کے فائدے کے لیے، جائز فائدے کے لیے، ریاست کے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہ ہو.
اور یہ بات بھی میرا خیال ہے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جامعۃ الرشید کوئی ادارہ نہیں چلا رہا ہے. جامعۃ الرشید کی ساری اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں. ہم تو مطمئن ہیں لیکن پبلک کو ذرا مطمئن کرنا ہے, طلباء کو بھی سامنے بات. دوسرا اچھا میرا سوال اہم یہ ہے, اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس کی اولاد ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں, ان بچوں کی رشتوں کے لیے وہ کیسے کیسے تعلقات قائم کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں, بیٹوں کے رشتے ہو جائیں. آپ سب میرے بیٹے ہیں, تو آپ کو تو ہم معاشرے